الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ذریعہ معاش، حصول معاش کے لیے جو مختلف پیشے سے معاش کمایا جاتا ہے ان کی کیا شان ہے، کیا فضیلت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میں فلاں کام کرتا ہوں، اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا حکم ہے میرے لیے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے جو حکم ارشاد فرماتے، تو اسی کے بارے میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کی بارگاہ رسالت معاب میں ایک شخص عرض گزار ہوتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میرے پیشے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، میں جو کام کرتا ہوں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا پیشہ کیا ہے، کیا کام کرتا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں درزی کا کام کرتا ہوں، لوگوں کے کپڑے سیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب درزی کے لیے جو حکم ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو راستی سے یہ کام کرے تو بہت اچھا ہے، ایمانداری سے کام کرے تو بہت اچھا ہے۔ اب درزی کی ایمانداری کیا ہے کہ درزی کی ایمانداری کہ اس کو جو کپڑا دیا جائے اس کو پورا سیے، اگر بچ جائے، درزی کے لیے یہ اصول ہے، اگر اس کے کپڑے میں سے کچھ بچ جائے اس کو ضبط نہیں کرے بلکہ اس کو واپس دے، کیونکہ وہ سلائی کی مزدوری لے رہا ہے، باقاعدہ سلائی کی وہ مزدوری لے رہا ہے، اور جو طے ہوا ہے گاہک کے ساتھ وہ اپنی طے شدہ اجرت میں ویسا ہی کام کر کے دے جیسا کام طے ہوا ہے، کہ نہ کہ اس میں سے گز آدھا گز کپڑا جناب بچا لے اور اس کو کہے بس یہی ٹھیک ہے، اور کوئی مانگے تو اس کو کہے اب نہیں ہے وہ گم ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ بہانے کر دے، یا یہ کہا جائے اس میں سے چیپی بکرم اچھی لگانی ہے، اب وہ اچھی لگانے کے بجائے نرم لگا دے، اس میں سے زیادہ وہ کہے پیسے بچ جائیں گے۔ یعنی اس طرح نہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو سچائی سے یہ کام کرے تو بہت اچھا ہے۔ اور فضیلت نبی علیہ السلام نے درزی کے کام کی، اگر درزی سچائی، ایمانداری، دیانت داری کے ساتھ کام کرے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جناب پیغمبر ادریس علیہ السلام کے ساتھ بہشت میں جائے گا، اللہ تجھے حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر ایک اور آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیشے کے بارے میں کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھا صحابہ کا ایمان، یہ تھے صحابہ کے اندر دین کی محبت، کہ جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بارگاہ رسالت میں پوچھ رہے ہیں میرے کریم اس کے بارے میں حکم کیا ہے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آج میں اور آپ ہیں، ہم سب ہیں، ہم حلال حرام ایک کیے دیتے ہیں، ہم تو کاروبار کے اصول تک نہیں جانتے، مگر وہ صحابہ تھے جن کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پیشے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کیا کام کرتا ہے، کیا کاروبار ہے، کیا کام ہے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے کریم نے فرمایا یہ تو بہت ہی اچھا کام ہے، بہت اعلیٰ کام ہے، اس لیے کہ یہ کام تو میرے جد اعلیٰ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، یہ کام ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، یہ مبارک اور فائدے مند کام ہے، اور یہ کام تو صحیح کرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے تجھے اللہ برکت عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک جنت میں جگہ ملے گی۔
اب کھیتی باڑی میں ایمانداری کیا ہے؟ کھیتی باڑی میں ایمانداری یہی ہے کہ جب تمہاری فصل تیار ہو صحیح سے اس کا عشر دیا جائے، حقدار تک حق پہنچا دیا جائے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کی جائے۔ جس زمین میں آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں وہ زمین ایسی نہ ہو جیسے آج کل ہے قبضے کی زمینیں، پانی اس میں چوری نہ لگایا جائے، دھوکے کے ساتھ کسی کا پانی کاٹ کے نہ لگایا جائے۔ یہ بڑے سارے مسائل ہیں۔ اگر کھیتی باڑی کی جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جناب ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک ہوگا جنت میں وہ بندہ۔ اور پھر ایک اور آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میرے پیشے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا پیشہ کیا ہے؟ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میرا پیشہ تعلیم ہے، پڑھنا پڑھانا جس کو ہم کہتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دینا، سکھانا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے کام کو اللہ بہت اچھا جانتا ہے، مگر کیا؟ فرمایا تو اللہ کی مخلوق کو نصیحت کرنا، اور جو تو اللہ کی مخلوق کو نصیحت کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تجھے حضرت خضر علیہ السلام سا ثواب اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ اگر تو تعلیم دینے میں عدل کرے گا تو آسمان کے فرشتے تیرے لیے معافی اللہ سے مانگیں گے۔ اور پھر ایک آدمی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیشے کی نسبت کے اعتبار سے بتا دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا کیا کام ہے؟ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ سوداگری، سوداگری میرا کام ہے، تجارت میرا کام ہے، سوداگری میرا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو یہ کام ایمانداری سے کرے، تاجر کو تجارت ایمانداری سے کرنی چاہیے، سوداگر کو سوداگری ایمانداری سے کرنی چاہیے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، جیسے کپڑا ہے پیمائش میں کمی نہ کرے، ناپ تول والی چیز میں ناپ تول میں کمی نہ کرے، نہ تول میں نہ ناپ میں، پیوانے پورے پورے دیے جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو پیوانے بھر کے دے گا قیامت کے دن اجر بھی اس کو بھر کے ملے گا۔ سوداگری کے اندر ہیرا پھیری نہ کی جائے، ایمانداری، جو گاہک کو دکھایا جائے وہی اس کو دیا جائے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اگر تو سچائی کے ساتھ کام کرے، ایمانداری کے ساتھ کرے، دیانتداری کے ساتھ کرے سوداگری، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تجھے بہشت میں پیغمبروں کا ہمسایہ بنا دے گا، پیغمبروں کی ہمراہی تجھے مل جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ روزی کمانے والا خدا کا دوست ہوتا ہے، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، مزدور کے لیے ہاتھ سے جدوجہد کرنے والا یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ نماز ہر وقت ادا کرے۔ سارے پیشوں کے بعد جو حضور علیہ السلام نے اصل بات کہی، یہ سارے پیشے اس کا بتا دیا کہ اس کو سچائی کے ساتھ کرو، ایمانداری کے ساتھ کرو، دیانتداری کے ساتھ کرو۔ اور پھر فرمایا لیکن ایسا نہ ہو کہ تم تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر اس قدر غرق ہو جاؤ اللہ کو بھول جاؤ۔ فرمایا نماز ہر وقت ادا کرے اور شریعت کی حد سے قدم باہر نہ رکھے۔ جتنے کام ہیں ان کاموں کو شریعت کی حدود میں رہ کر کرے، شریعت کی سے قدم باہر نہ رکھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا روزی کمانے والا خدا کا پیارا اور خدا کا صدیق یعنی دوست ہے، جو روزی بھی کماتا ہے تو اللہ کے نبی کی شریعت کے اندر رہ کر کماتا ہے، شریعت سے باہر قدم نہیں نکالتا، اللہ کے حکم کے اندر رہ کر روزی کماتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا وہ روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکانداری کیا کرتے تھے،
اور جب آخری زمانے میں آپ کو اس بات کی حقیقت معلوم ہوئی کہ ایمان اور اسلام اور اللہ کی معرفت، تو فرماتے ہیں کہ آپ نے دکانداری کو ترک کر دیا، چھوڑ دی وہ دکانداری۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے دکانداری کیوں چھوڑ دی؟ بیٹھ کے اچھا بھلا کما رہے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب مجھے معلوم ہوا دکانداری کے ہمراہ مسلمانی ٹھیک طور پر نہیں رہتی۔ مسلمانی کا مطلب یہاں کہ ٹھیک سے لوگوں کے ساتھ راستے اور ایمانداری کے ساتھ جو اصول ہیں دکانداری کے، انہوں نے سمجھا۔ یہ ان کی عاجزی، صحابہ کے متعلق تو ایسا نہیں کہا جا سکتا، مگر دیکھو ان کا تقوی، طہارت، پرہیزگاری، ایمان کس قدر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ کہا ٹھیک طور پر نہیں رہتی، میں نے دکانداری چھوڑ دی ہے، میں نے اپنی مسلمانی، اپنا ایمان، شریعت مطہرہ وہ بچایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ روزی کمانے والا خدا کا صدیق ہوتا ہے، کیونکہ اس شخص کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اور اس شخص پر روزی کمانا کفر ہے جو روزی کمائے مگر نماز نہ پڑھے، نماز کے وقت میں بھی روزی ہی کماتا رہے۔ فرمایا اس وقت روزی کمانا اس کے لیے کفر ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے پھر فرمایا ساری چیزیں، سارے کام دھندے، ہر چیز چھوڑ کر جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور پھر روزی کماتا ہے، ایسا روزی کمانے والا اللہ کا دوست، اللہ کا صدیق، اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ جو بندہ رزق بھی کماتا ہے اور ایمانداری سے کماتا ہے اور نماز کو بھی ترک نہیں کرتا۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، رزق جو کمائے اس کو حلال ذرائع سے کمائے اور حلال طریقوں سے کمائے، حلال کر کے کمائے، اور اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کرے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرے، اور جب تم اس حال میں رزق کماؤ گے شریعت مطہرہ کے اندر رہتے ہوئے، جو حضرت خواجہ عثمانی ہرونی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو بندہ شریعت کے دائرے میں رہ کر نماز کو قائم کر کے اور جتنے بھی کاروبار کرے، وہ تجارت کرے، وہ جو بھی مزدوری کرے، جو بھی کام کرے، مگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر رہ کر کرے اور اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہوا وہ کاروبار کرے گا، تو ایسا بندہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے اور وہ کاروبار کرنا اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔